چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیج کر تن مندن اپنے حبیب نے لگا کر ختم کیا، ہم نے اس کا کیا حال کیا؟ تعظیم کے نام پر ہمارے اندر سجدے بھی آئے، چومنا بھی آیا، گر پڑنا بھی آیا، پیروں کے کیا ہے پاؤں پکڑ کر رونا بھی آیا، ان کے پاؤں کو کیا ہے بوسہ دینا بھی آیا، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ تو قوم نوح کو جس طرح طوفان نوح نے برباد کیا، کیا ہمارے لیے کوئی طوفان منتظر نہیں ہوگا جو ہم ہی برباد کر دے؟ ہوگا جی، ہوگا۔ گناہ تو وہی ہے، جس گناہ پر اللہ نے پکڑا ان کو۔ تو یاد رکھو، ہم جب تک پلٹ کے نہیں آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اس گناہ کے ساتھ ساتھ قوم لوط میں فحاشی تھی۔ یا رب، ان کا عذاب تو بڑا ہی گرفت والا عذاب تھا، ایسا عذاب کہ اس سے پہلے اتنا سخت عذاب دنیا میں نہیں آیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے تو فرمایا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھا لیا، اوپر لے جا کے اور اس کو پلٹا کے دے مارا۔ حتیٰ کہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق قوم لوط کے بستی کے کتوں نے جو بھونکا تھا، اس بھونکنے کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا، اس حد تک لے گئے تھے اوپر، پھر پھینکا نیچے، اور اوپر سے جہنم کے ایک ایک پتھر جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، کس پہ گرنا ہے، برابر اسی پہ گرے، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ وجہ کیا تھی جی؟ فحاشی۔ ہاں، آج ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ کرو، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے؟ فحاشی نہیں بڑھ رہی ہے، یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں نہیں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا، کیا وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا؟ اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ایک طرف خواتین میں، ایک طرف بچیوں میں، ایک طرف بچوں میں بھی، ایک طرف لڑکوں میں بھی۔ بے حیائی اتنی عام ہے کہ بے حیائی کو روکنے والا شرمندہ ہوتا ہے، کہہ رہے کون سے جی پرانی ہم بڈھی روح ہے جی تمہارے اندر، یہ سب بالکل نارمل جی۔ میں بھیجتوں دیکھو، لنک بھیجتوں دیکھو، دیکھو یہ لیٹسٹ آکو ہے کیا، ننگی تصویریں، ہاں بالکل اخلاق سے گری ہوئی سائٹس، دیکھو تم بھی دیکھو، میں بھی دیکھا تھا، رات مزہ لیا تھا، تم بھی دیکھو۔ عام بات، عام، کوئی خاص نہیں، عام بات ہے۔ اس حد تک گر چکی ہے یہ قوم بھی، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تیسرا جو گناہ ملتا ہے قوم شعیب کا، وہ ذرا ٹٹول کے دیکھ لو، ناپ تول میں کمی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ہاں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، دیکھو میں ڈرتا ہوں تمہارے اندر ناپ تول میں کمی آ گئی ہے۔ کیا ہمارے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو ٹھگانے میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی، بس چلے تو کیا ہے، مارنے پر بھی۔ ابھی اتنا بڑا بہت ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جان پر بنی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر کمانے والے نہیں کما رہے، خون چوسنے والے نہیں سوچ، ہاسپٹلوں میں بل نہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 22 لاکھ صرف کیا ہے 3-4 دن میں کرونا کوئی پیشنٹ تھا جس سے مر بھی گیا، نکال لیا گیا۔ کہاں ہے انسانیت؟ یہ درندگی نہیں تو کیا ہے؟ جتنا کمایا ہے اس دور میں، سب چیخ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کیا ہے، معاشی طور پر بحران ہے جو ہوا ہے، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ کمائی بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے، خاص کر ڈاکٹروں کی، ہاسپٹلوں کی، جنہوں نے ایک ایک پیشنٹ کو رکھ کر ایک ایک دن کا آئی سی یو کی قیمت 1-1 لاکھ سے بڑھا دی، حتیٰ کہ گورنمنٹ کو دخل دینا پڑا اور کہا کہ دیکھو گے اتنا نہیں، ہرگز بھی کتنا رکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا، ورنہ اس سے پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے کیا چارج کرنا گورنمنٹ نے کبھی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اب ہو رہی ہے۔
یہ ناپ تول میں کمی نہیں تو کیا اور کیا ہے؟ ہر جگہ یہی تو ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، سب کا احوال یہی ہے، سب ہی اس میں ایک ہی نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ گناہ بھی ہمارے اندر شامل نہیں ہو گیا؟ تو اب میں دراصل اختتام پہ آ رہا ہوں، ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ 6 قومیں مکمل برباد، اور 6 قوموں کا متفقہ طور پر ایک گناہ شرک، اور اس کے علاوہ 2 قوموں کے اندر فحاشی اور ایک میں ناپ تول میں کمی، یہ 3 گناہ۔ ان 3 گناہوں کے سبب 6 قومیں پہلے برباد مکمل، جس کا تذکرہ قرآن میں مفصل موجود ہے۔ جب ایک ہی قوم میں تینوں گناہ آ جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ جی رہی ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، ورنہ قوم عاد قوم سمود کی طرح ہم سب کو مٹا دیا جاتا۔ ہمارے پاس تو تینوں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ شرک ہے تو شرک بھی انتہا کو ہے، فحاشی ہے تو فحاشی بھی انتہا کو ہے، ناپ تول میں کمی ہے تو ناپ تول میں کمی بھی انتہا کو ہے۔ تو اللہ کا قہر اور عذاب نہیں آیا تو پھر کیا آئے گا؟ ایک طرف یہ سب کے سب جاری ہو ساری ہو، توبہ تو نہیں ہو، لیکن الٹا کیا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ ہمیں دراصل ایسے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا، یوں ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا، یہ بیماری کو ایسے ٹیکل کرے، احتیاطی تدابیر ہی میں لگ جائیں، اور اللہ کا ڈر، توبہ، واپس پلٹنا، رونا گڑ گڑانا، اس کو چھوڑ دیں تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں آج کے دور میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، رونا گڑ گڑانا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، ان گناہوں سے بچنا، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اور حتی الامکان خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا۔ دیکھو یہ شرک ہے، دیکھو یہ ظلم ہے، دیکھو یہ فحاشی ہے۔ گھروں کے اندر کا نظام درست کرو، گھروں کے اندر کے جو نظام غیر اخلاقی ہیں اس کو درست کرو، اس کو بہتر کرو۔ فحاشی اور ریانی کا ہے مسئلہ تو اس کو سدھارو، بیٹھو 5-10 منٹ کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے، گھروں ہی میں تو رہتے ہو، کہیں باہر نکلنا تو ہے نہیں۔ کتنے کام کر سکتے ہیں گھروں کی اصلاح کی حیثیت سے؟ آج کے دور میں اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کے اندر کہیں قرآن کا مطالعہ ہو، کہیں درس ہو، 4-5 لوگ ہیں، 2-3 لوگ ہیں، ان سب کو بٹھا لیا جائے۔ کچھ پڑھ لکھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم کیا ہے، ٹی وی کے جو پروگرام تفسیر کے آ رہے ہیں، یا اگر کوئی دوسرے اخلاقی، ان کو بیٹھ کے دیکھ ہی لیں کم از کم۔ تفسیر قرآن کا کوئی کیا ہے سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہے، یوٹیوب میں ڈال کر دیکھ لیا جائے آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھ کر۔ لیکن کس کے اندر گھر میں یہ تبدیلی آئی؟ کون سا گھر ہے؟ ہمارے وہی 24 آورس کے وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ 1.5 سال کا عرصہ ہو رہا ہے یہ قیامت خیز بیماری آنے کے باوجود جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوا ہے، لیکن تبدیلی گھروں میں کتنی آئی؟ کسی کے گھر سے جنازے 2 نکل گئے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے 4 افراد چلے گئے۔ ہاں بھائی چلے گئے، عبرت کا نشانی چھوڑ کے گئے نا۔ جو اچھے تھے، جو 2 دن پہلے اچھے بچے تھے، 2 دن میں چلے گئے نا۔ ایسے تم بھی جا سکتے ہو نا، خالی ڈر کے مارے ماسک لگا کے ڈسٹینس مینٹین کر کے تو اس بیماری کو نہیں دور کر سکتے۔ کر لو، وہ بھی کرو، لیکن تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ جس گھر میں 4 جنازے اٹھے، کیا وہ گھر تبدیل ہو گیا ہے؟ وہ گھر میں قرآن پاک پڑھا جانے لگا ہے؟ اس گھر میں حفاظ بننے لگے ہیں؟ اس گھر میں بیٹھ کر کیا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی کہاں ہے جی میرے بھائیو؟ اصل تو مقصود یہ ہے نا، اللہ کا ڈر اختیار کرو،